یہ امتحان گاہ ہے. اللہ ایک کائنات بناتا ہے, اس کائنات میں ایک اچھی چیز بناتا ہے, اور وہ اچھی چیز اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے, جنت دینا چاہتا ہے. اب ایسے ہی دے دیا جائے, یہ بھی ہو سکتا تھا. آپ اپنے مدرسے میں مٹھائیاں ایسے بھی بंٹوا سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ لے کر کے پاس ہونے والے اچھے نمبرات حاصل کرنے والوں کو دیں تو اس کی ایک دوسری بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو اسی لیے بھیجا کہ اس کو آزمانے کے بعد اس کے نتیجے میں اس کو ہم ایک اچھی جگہ دیں. حالانکہ یہ دنیا بذات خود ایک شاندار جگہ ہے, اس میں کوئی بدنظمی نہیں ہے, بے ترتیبی نہیں ہے, بہت شاندار ہے. یہ ہر طرح سے سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو, لیکن یہ چیز مکمل نہیں ہے. یہ امتحان گاہ ہے, لوگوں کو بتایا جائے. آخرت کا تصور بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے. یہی وہ تصور ہے جو انسان کے اندر اچھائیاں پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی تصور انسان کو اچھا نہیں بنا سکتا. قانون وقتی طور سے کسی چیز کو روک سکتا ہے, بلکہ قانون مجبور کرتا ہے کہ وہ دوسرے ذرائع اختیار کرے آدمی غلط کام کرنے کے لیے. ایک غلط کام کے خلاف قانون آتا ہے, دوسرا طریقہ اختیار کیا. انسان کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈنڈا لے لیا یا ایک بٹن دبا دیا وہ چلنا شروع ہوا. اس کے اندر ایک دل ہے, ایک دماغ ہے. اس دل اور دماغ کے اندر جب شعوری طور پر وہ چیز نہیں آئے گی تب تک یہ صحیح نہیں ہو سکتا, اور اس کو کوئی چیز نہیں صحیح کر سکتی سوائے آخرت کے تصور. انسان کو جب یہ احساس ہوگا کہ اس سے سوال ہوگا, اس کے ہر کام کی جانچ ہوگی, تب اس کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادمہ کو بھیجا ایک ضرورت سے. وہ باہر گئی, وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئی اور تاخیر کر گئی. وہ جب آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مسواک. آپ نے ناراضگی کے ساتھ کہا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا کہیں حساب نہ لے لے تو میں اسی مسواک کو تجھے سزا دیتا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی بات پر اپنے غلام کو مار رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا وہیں سے. آپ نے پوچھا تو بتایا کہ غلام نے ایسی غلطی کی ہے. آپ نے صرف ان سے اتنا ہی کہا کہ ابو مسعود, جتنا اختیار تمہیں اپنے اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ اختیار تیرے اوپر تیرے رب کا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا, میں نے آزاد کر دیا اسے. یعنی اتنا خوف طاری ہو گیا. یہ کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈنڈا نہیں دکھایا, کوئی قانون نہیں ان کے سامنے پیش کیا, بلکہ یہ بتایا کہ دیکھو تم سے پوچھا جا سکتا ہے. آخرت کا جواب یہ انسان کو بہت سارے خرابیوں سے روک سکتا ہے. یہ تصور ڈالنا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, یہ نہیں کہ آخرت ہے کہ نہیں. اب اس کو تو ایک مجلس میں نہیں بتایا جا سکتا, ورنہ اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آخرت کا وجود ہے. آپ دیکھنے کی بات نہ کریں, ہر چیز دیکھی نہیں جاتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. ہر چیز نہیں نظر آتی اس دنیا میں. سائنس نے خدا کو نہ ماننے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے, سائنسدانوں نے, ملحدین نے, لیکن وہ بھی بیچارے مجبور ہیں اس بات کو ماننے پر. سائنس کا اصول ہے کہ ہم مانیں گے اسی چیز کو جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن آخر میں وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیز کو نہیں دیکھ پاتے لیکن ہم مانتے ہیں. تو آخرت کا تصور یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا یہ ضروری ہے, خود اپنے ذہنوں میں بھی ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس جو عظیم کتاب ہے اس کا تعارف آپ بلا جھجک اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ایسی کتاب اس زمین پر ہے نہیں, کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. ادیان ہیں, اللہ نے بہت سی کتابیں بھیجی لیکن کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. یہ کتاب ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور ہر لحاظ سے اس کو آپ جانچ سکتے ہیں. آپ کو کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی جانچ پرکھ میں اس کے اندر کوئی کمی یا نقص نکل آئے گا.
1400 साल हो रहे हैं और इसके खिलाफ पूरी तंजीम लगी हुई है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं आपके सामने पेश किया, कभी अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि कुरान की फला बात, कुरान की फला पेशीन गोई या कुरान मजीद ने जो फला कायनात के बारे में तस्वुर दिया वो गलत है। ऐसा आपने आज तक नहीं पाया और नहीं पाएंगे। हम तो अकीदतन ये बात कह सकते हैं, लेकिन सामने वाले को आप कह सकते हैं कि आप जांच के देख लो। अरे कुरान ने तो उस दौर में चैलेंज किया जब अरबी दाम